السلام علیکم جی۔ ہم ڈاکٹر خالد سہیل کی کتاب دی آرٹ آف لیونگ ان یور گرین زون پہ ڈسکشن اور گفتگو کے سلسلے میں ہے، اور اگر آپ کو یاد ہو تو اس سے پہلے 2 ویڈیوز میں ہم نے بات کی تھی، ایک آپ کے اسپیشل گفٹ کے حوالے سے کہ ہر انسان ایک یونیک اینٹیٹی ہے، بالکل مختلف باقی لوگوں سے، باقی انسانوں سے مختلف ہستی ہے، اور ہر انسان کے پاس ایک خاص اسپیشل گفٹ موجود ہوتا ہے، ایک خاص تحفہ ہے جو نیچر نے اس کو عطا کیا ہے، اور وہ انسان جو اپنے اسپیشل گفٹ سے آگاہی رکھتے ہیں اور اس کو پالش کرتے ہیں، وہ اپنی ذات کے گرین زون کے اندر داخل ہو جاتے ہیں اور وہ ایک مطمئن اور ایک خوش زندگی، خوشگوار زندگی، ایک بھرپور زندگی گزارنے کے اہل ٹھہرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے بات کا سلسلہ شروع کیا تھا اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہم ان 10 سٹیپس پہ بات کریں گے کہ جو آپ کو آپ کے گرین زون میں رکھ سکتے ہیں، جو ایک مطمئن، ایک خوشحال اور ایک خوشگوار زندگی کی ضمانت ہے۔ اب اسی گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے لے کر چلیں گے، اور آج میں آپ سے 3 اہم سٹیپس پہ بات کروں گا۔ ایک سٹیپ پہ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی، اور وہ آگاہی کا قدم تھا، آگاہی کا سٹیپ تھا، جس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ گرین زون کیا ہوتا ہے، یلو زون کیا ہوتا ہے، اور ریڈ زون کیا ہوتا ہے، اور کیسے آپ پہچان سکتے ہیں کہ آپ اس وقت اپنی ذات کے اندر کون سے زون میں موجود ہیں۔ آج ہم اس سے آگے چلیں گے اور ہم 3 اہم قدم اٹھائیں گے، 3 اہم سٹیپس پہ میں بات کروں گا۔ ان میں جو پہلا سٹیپ ہے وہ آپ کے کمیونیکیشن سٹائل کی آئیڈینٹیفیکیشن ہے۔ اس میں دوسرا سٹیپ اپنے ریلیشن شپس کو پہچاننا ہے کہ آپ کا کون سا ریلیشن شپ کون سے زون میں ایگزسٹ کرتا ہے، یا اس کو اگر میں یوں کہوں کہ آپ نے اپنی ایموشنل سٹیٹس کی آگاہی حاصل کرنی ہے کہ کب اور کون سی چیزیں آپ کو کون سے زون میں لے جاتی ہیں۔ اور تیسرا اہم قدم اپنے آپ کو ریکور کرنا، یلو اور ریڈ زون سے واپس گرین زون میں لانا، یہ وہ قدم ہے جس پہ ہم بات کریں گے۔ یہ 3 اہم سٹیپس ہیں، اور یہ کل ملا کے 4 سٹیپس ہو جائیں گے جن پہ ہم بات کر چکے ہوں گے اس ویڈیو کے بعد۔ تو چلیں آج ہم ان 3 اہم سٹیپس پہ بات کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور ان ویڈیوز کو اپنے دوستوں میں جتنا ہو شیئر کریں، بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں کہ جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو تو وہ آپ لوگوں تک پہنچ جائے۔ ہم بنیادی طور پہ ایک تحریک کا حصہ، ایک موومنٹ کا حصہ ہیں جو گرین زون فلسفی پھیلانے کی موومنٹ ہے۔ ہم اپنے سماج کو اور اپنی سوسائٹی کو ایک گرین زون سوسائٹی بنانا چاہتے ہیں، اور میں ایک چھوٹا سا حصہ اس میں ڈال رہا ہوں۔ یہ وہ موومنٹ ہے جو ڈاکٹر خالد سہیل نے سٹارٹ کی تھی، اور ہم ساتھ مل کر اس اپنی چھوٹی لوکل کمیونٹی سے لے کر گلوبل سوسائٹی تک کے لیے ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم ایک گرین زون ہیومن سوسائٹی تشکیل دینے میں کامیاب ہو جائیں، اس میں اپنا حصہ ڈالنے میں کامیاب ہو جائیں۔ تو جناب آج ہم بات کریں گے 3 اہم سٹیپس پہ۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے سٹیپ پہ ہم نے بات کی تھی اپنی پچھلی ویڈیو میں، اور وہ بات ہم نے کی تھی کہ گرین زون، یلو زون اور ریڈ زون انسانی ذات کے، انسانی نفسیات کی کون سی حالتیں ہوتی ہیں اور ان کی آئیڈینٹیفیکیشن کیسے کی جا سکتی ہے۔ آج ہم بات کریں گے کمیونیکیشن سٹائل پہ کہ آپ پہچانیں کہ آپ کا کمیونیکیشن سٹائل کیا ہے۔ اب اس کے لیے جو لازمی چیز ہے، جو لازمی امر ہے، وہ یہ ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ بحیثیت انسان اور ایک سوشل اینیمل ہونے کے ناطے، ایک سماج میں رہنے کی وجہ سے انسان اکیلے کسی جزیرے پہ زندگی نہیں گزار رہا ہوتا، اس کا ذات کا کوئی الگ آئی لینڈ جزیرہ نہیں ہوتا جو باقی دنیا کے اثرات سے بچ چکا ہو، بلکہ آپ کی جو نفسیاتی کیفیات ہیں، آپ کا جو گرین زون ہے، ریڈ زون ہے، یلو زون ہے، ان تمام زونز کے درمیان جب آپ
جھولا جھول رہے ہوتے ہیں تو اس کے اوپر بیرونی اثرات ہوتے ہیں. اب یہ بیرونی اثرات کہاں سے ہوتے ہیں؟ یہ آپ کی فیملی سے ہوتے ہیں، یہ آپ کے دوستوں سے ہوتے ہیں، یہ جس جگہ پہ آپ کام کرتے ہیں. کسی آفس میں آپ جاتے ہیں تو اس آفس کے آپ کے جو کو ورکرز ہیں، جو کلیگز ہیں، ان کے اثرات بھی آپ کی ذات کے اوپر ہوتے ہیں. اگر آپ ایک کپل ہیں شادی شدہ تو آپ دونوں کے آپس کے تعلقات جو ہیں وہ ایک دوسرے پہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کا پارٹنر ریڈ زون میں ہو اور آپ جو ہیں گرین زون میں زیادہ دیر سروائیو کر سکیں یا زیادہ دیر رہ سکیں. اس لیے کیونکہ ہم مسلسل کمیونیکیٹ کرتے ہیں اپنے ماحول کے ساتھ، اپنی فیملی ممبرز کے ساتھ، اپنی کمیونٹی کے ساتھ اور اپنے کو ورکرز کے ساتھ جہاں پہ ہم جاب کرتے ہیں. یہ 3 جو ہے بنیادی طور پہ وہ سرکلز ہیں جن کے اندر ہماری زندگیاں گزرتی ہیں. اب یہ جو ہمارا کمیونیکیشن، ہم کمیونیکیٹ کرتے کیوں ہیں؟ بنیادی طور پہ کمیونیکیشن کا مقصد تو یہی ہوتا ہے کہ 2 انسانوں کے درمیان جو ڈفرینسز پیدا ہو جاتے ہیں، جو فرق ہوتا ہے ان کا چیزوں کو دیکھنے کا، حقائق کو دیکھنے کا، یہ زندگی کی حقیقتوں کو دیکھنے کا، یہ زندگی کے فیصلے کرنے کا کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. کیونکہ ہماری زندگی صبح سے لے کر شام تک جب تک ہم جاگ رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے فیصلوں پہ منحصر ہوتی ہے. ہم مسلسل فیصلے کر رہے ہوتے ہیں. وہ کھانے میں کیا کھانا ہے اس کے فیصلوں سے لے کر مستقبل کی منصوبہ بندی تک، اور اپنے آفس میں کام کے منصوبوں سے لے کر ہم اپنے دوستوں کے ساتھ کسی آؤٹنگ پہ جانا ہے تو وہاں تک یہ مسلسل ہم منصوبہ بندی، ہم فیصلے کر رہے ہوتے ہیں. اور ہم اپنے دوسرے انسانوں کے ساتھ جب انٹریکٹ کرتے ہیں، جب کمیونیکیٹ کرتے ہیں تو بنیادی طور پہ ہم نے جیسے اس ریالٹی کو دیکھا ہے، ہمارے آس پاس جو کچھ موجود ہے اس کے بارے میں ہم دوسرے انسانوں کو بتا رہے ہوتے ہیں، ہم اپنی فیلنگز، اپنے احساسات دوسروں تک پہنچا رہے ہوتے ہیں. تو جیسے ہم چیزوں کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں، ہم فیصلے کر رہے ہوتے ہیں، ہم منصوبہ بندیاں کر رہے ہوتے ہیں، ہم دلائل پیدا کر رہے ہوتے ہیں اپنی فہم اور اپنی سوچ کے حوالے سے، اسی طرح سے باقی انسان بھی اپنے اپنے طور پہ اسی عمل سے گزر رہے ہوتے ہیں. اور جب وہ کوئی بات کرتے ہیں اور ہم ان سے کوئی بات کرتے ہیں تو ہم دونوں کی جو آپس کی گفتگو ہے یہ ہماری کمیونیکیشن بنتی ہے، یہ ہمارے انٹریکشن کا سبب بنتی ہے. اور اس انٹریکشن میں، اس کمیونیکیشن کے دوران اختلافات کا پیدا ہونا ایک بہت فطری عمل ہے، لیکن جو بحیثیت ایک دانا انسان کے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان ڈفرینسز کو ایکاموڈیٹ کرنے کے قابل ہوں، ہم ان ڈفرینسز کو ریزالو کرنے کی صلاحیت حاصل کریں. اب ڈفرینسز ریزالو ہوتے ہیں آرگومنٹس کے ذریعے، جب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ دلیل سے بات کرتے ہیں. کسی کو مکہ لگا کے تو ڈفرینسز ریزالو نہیں ہو سکتے، کسی کو زور زبردستی کر کے تو ڈفرینسز ریزالو نہیں ہو سکتے. ڈفرینسز ہمیشہ اس وقت ریزالو ہوتے ہیں جب آپ کسی سے کنونس ہو جاتے ہیں یا آپ کسی کو کنونس کر لیتے ہیں، جب آپ ایک دوسرے کو پرسویٹ کر رہے ہوتے ہیں، جب آپ ایک دوسرے کو اپنی بات سمجھانے کے قابل ہو جاتے ہیں تو اس وقت جو فرق ہیں وہ کم ہونا شروع ہوتے ہیں، وہ مٹنا شروع ہوتے ہیں. اب آرگومنٹ جو ہے، جو دلائل ہیں، یہ اسی وقت کام کرتے ہیں. آپ دلیل کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ مسائل کو اسی وقت حل کر سکتے ہیں جب دونوں پارٹنرز جو آپس میں گفتگو کر رہے ہیں وہ آپ ہیں اور آپ کی فیملی ممبر ہے، آپ کا لائف پارٹنر ہے، وہ آپ ہیں اور آپ کا کو ورکر ہے، آپ کے ساتھ آفس میں کام کرنے والا ہے، آپ کا باس ہے اور آپ ہیں، آپ کے باقی فیملی ممبرز ہیں، آپ کے والدین ہیں اور آپ ہیں، آپ کے بھائی بہن ہیں اور آپ ہیں، یا آپ کے دوست ہیں اور آپ ہیں. اب سب کے درمیان جب آرگومنٹ ہوگا، یہ آرگومنٹ اگر ایک خاص اسٹیٹ کے اندر نہیں ہوتا، ایک خاص زون کے اندر رہتے ہوئے، زون کے اندر رہتے ہونے سے مراد میری یہ ہے کہ جب دونوں پارٹیز جو آپس میں ڈائیلاگ کر رہی ہیں وہ گرین زون میں اگر نہیں ہیں تو ایسے دلائل، ایسے آرگومنٹس
کبھی بھی اس کانفلکٹ کو، اس ڈفرینس کو ریزالو نہیں کر سکتے. اگر ان میں سے ایک بھی، جو ان پارٹیز میں سے ایک پارٹی بھی یلو یا ریڈ زون میں اور ایک گرین زون میں ہے تو وہ جو ایشو ہے وہ ریزالو نہیں ہو سکے گا. اس لیے بہت لازمی ہے کہ دونوں پارٹیز ایک زون میں ہوں، یعنی گرین زون میں ہوں. اب عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو بہت پازیٹیو ہوتا ہے اور گفتگو کا آغاز کرتا ہے اب دوسری پارٹی کے ساتھ بہت پازیٹیو انداز میں، اور وہ گرین زون میں ہوتا ہے اور وہ ڈفرینسز کو ریزالو کرنا چاہتا ہے. لیکن دوسری پارٹی اگر ریڈ زون میں ہے تو جو گرین زون میں ہے وہ انیشلی تو خود کو بہت سیکیور محسوس کر رہا ہوتا ہے. اس کو لگتا ہے کہ اس کے پاس بہت کنونسنگ آرگومنٹس ہیں اور وہ آسانی سے دوسرے کو اپنی بات کمیونیکیٹ کر لے گا اور اس کانفلکٹ کا، اس ڈفرینس کا کوئی ریزولوشن نکل آئے گا. لیکن جو ریڈ زون میں ہے وہ جیسے جیسے گفتگو چلتی ہے یہ گرین زون والا انسیکیور ہوتا چلا جاتا ہے، یہ عدم تحفظ کا شکار ہوتا چلا جاتا ہے اور گرین زون سے اس کو یہ آہستہ آہستہ پھسلتا ہوا یلو زون میں چلا جاتا ہے. اب ایسی گفتگو، ایسے ڈائلاگز، ایسی ڈسکشن عمومی طور پہ ایک بہت تلخ تجربے کے طور پہ ختم ہوتی ہے، جہاں پہ جب آپ نے ایسی حالت میں آرگومنٹ کیا ہے لوگوں کے ساتھ کہ وہ اپنے یلو یا ریڈ زون میں تھے تو آپ خود بھی یلو یا ریڈ زون میں چلے جاتے ہو، اور جب گفتگو ختم ہوتی ہے تو وہ گفتگو تلخی پہ ختم ہوتی ہے اور آپ کئی دنوں تک ایک دوسرے سے بات چیت کرنا، ایک دوسرے کا سامنا کرنا، اس سے ہچکچاتے ہو پہ. اب یہ بہت اہم ہے کہ آپ اپنے کمیونیکیشن سٹائل کو جانیں، اپنے کمیونیکیشن سٹائل کو سمجھیں. سب سے پہلے یہ پہچانیں کہ آپ نے جب بات کرنی ہے تو آپ کون سے زون میں ہیں. کیا آپ اپنے گرین زون میں ہیں؟ اگر آپ اپنے گرین زون میں ہیں تو آپ کو گفتگو کا آغاز نہیں کرنا چاہیے، آپ کو آرگومنٹ نہیں کرنا چاہیے، آپ کو بریک لینی چاہیے. اور آپ کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جس شخص سے آپ بات کر رہے ہیں وہ کون سے زون میں ہے. یہ سمجھنا بھی بہت عام ہے اور اس کو آپ کچھ لمحوں میں ایویلویٹ کر سکتے ہیں. آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے اس کی گفتگو سے، اور اس پہ ہم بعد میں ان اسٹریٹجیز پہ بات کریں گے تفصیل سے کہ جن سے آپ لوگوں کے مختلف زونز کی آئیڈینٹیفیکیشن کر سکتے ہیں. تو اسی وقت دلیل، اسی وقت آرگومنٹس آپ لوگوں کے ساتھ کریں کہ جب آپ کو یہ محسوس ہو کہ سامنے والا شخص بھی گرین زون میں ہے اور آپ بھی گرین زون میں ہیں. تبھی آپ کے ڈفرینسز ریزالو ہوں گے، تبھی آپ کنونس ہوں گے یا دوسرے کو کنونس کرنے کے قابل ہوں گے، اور تبھی آپ مسائل کو حل کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. یہ ڈفرینسز آپ کے پیرنٹس سے، آپ کے پارٹنر سے لے کر آپ کے آفس تک، آپ کے ورک پلیس تک، آپ کے دوستوں تک، جہاں بھی یہ ہے وہاں پہ یہ اصول آپ نے لازمی طور پہ اپنے سامنے رکھنا ہے، یہ آپ کے مد نظر ہونا چاہیے. اس کے بعد ہم دوسری چیز پہ بات کرتے ہیں کہ آپ اپنی ایموشنل سٹیٹس کو کیسے آئیڈینٹیفائی کریں، کہ آپ کس وقت گرین زون سے یلو زون میں سلپ کر جاتے ہیں، اور کون سے ایسے واقعات ہیں، کون سے ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ بات کرتے ہوئے آپ پھر ریڈ زون تک پہنچ جاتے ہیں. اس کے لیے لازمی ہے کہ آپ ایک فہرست بنائیں اور ایک لسٹ بنائیں اور اپنے تمام رشتوں کو، تمام دوستیوں، تمام تعلقات، اپنے آفس سے لے کر اپنے خاندان تک کچھ لمحے کے لیے سوچیں، آپ ریفلیکٹ کریں اور 3 زونز بنا لیں، یلو، گرین اور ریڈ، اور پھر ہر فرد کے حوالے سے مکمل دیانتداری اور غیر متحسبانہ انداز میں اس کو کسی ایک لسٹ میں رکھیں. آپ دیکھیں کہ آپ کا کون سا دوست، کون سا پارٹنر، کون سا فیملی ممبر، کون سا کو ورکر جو ہے، آپ کی زندگی میں جتنے عام لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پر انٹریکٹ کرتے ہیں، وہ کون سے زون میں، ان کے ساتھ آپ کا رشتہ کون سے زون میں فال کرتا ہے. یعنی کہ جب آپ کن افراد سے ملتے ہیں تو آپ مطمئن اٹھتے ہیں، آپ خوش اٹھتے ہیں، اور آپ کو ایک فریش احساس، ایک تازگی کا احساس ہوتا ہے. کون سے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے ساتھ جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ ڈپریسڈ ہو کے اور مایوس انداز میں وہاں سے اٹھتے ہیں. تو اپنے اور کن لوگوں کے ساتھ آپ
گفتگو کو آگے لے کر چل سکتے ہیں اور ڈفرینسز کو ریزالو کیا ہے آپ نے اپنی زندگی میں، اور کون سے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے ساتھ آپ کبھی کوئی اپنا ڈفرینس ریزالو نہیں کر سکے. تو آپ نے اپنے لیے ایک فہرست بنانی ہے کہ آپ کی ایموشنل سٹیٹس کن وجوہات سے چینج ہوتی ہیں، ان میں تبدیلی آتی ہے، کون سی چیزیں ہیں جو آپ کو خوش کرتی ہیں اور کون سی چیزیں ہیں جو آپ کو اداس اور مایوس کر دیتی ہیں، کون سے لوگ ہیں جن سے ملنا آپ کو گرین زون میں لے جاتا ہے، کون سے لوگوں سے ملنا آپ کو یلو زون میں لے جاتا ہے، اور کون سے لوگوں سے ملنے کے بعد آپ کو اپنی زندگی ہی بے معنی لگتی ہے، آپ ریڈ زون میں چلے جاتے ہیں. تو آپ نے اپنی ایموشنل سٹیٹس کو، اور کون سے ایسے واقعات ہیں آپ کی زندگی میں کہ جو آپ کو گرین زون میں لے جاتے ہیں، کون سے ایسے واقعات ہیں جو اتنے ناخوشگوار ہوتے ہیں، کون سی ایسی سچویشنز ہیں، سوشل سچویشنز ہیں کہ جو آپ کو یلو یا ریڈ زون میں لے جاتی ہیں. مثلا کچھ لوگ جو ہیں وہ زیادہ شور شرابے والی جگہوں پہ، جہاں پہ بہت جم گٹھا بن جائے اور وہ وہاں پہ خوش نہیں رہ پاتے، وہ ریڈ زون میں چلے جاتے ہیں. کچھ لوگ ایسی ہی سچویشنز کے اندر بہت زیادہ ہلکا پھلکا اور خوش محسوس کرتے ہیں. تو آپ نے اپنی ایموشنل سٹیٹس کو پہچاننا ہے کہ آخر کون سے واقعات اور کون سے لوگ اور کن لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا آپ کے ایموشنل سٹیٹس پہ کس قسم کا اثر ڈالتا ہے. تو ایک بالکل ان بائسڈ انداز میں آپ سوچیں، بالکل غیر متحسبانہ انداز میں آپ سوچیں اور آپ فیصلہ کریں کہ کون سی چیزیں ہیں جو آپ کے ایموشنل سٹیٹس پہ اثر انداز ہوتی ہیں. تیسری اہم چیز جو ہے وہ ہے ریکوری. جب آپ یلو زون میں چلے جاتے ہیں یا ریڈ زون میں چلے جاتے ہیں تو اس سے واپس گرین زون میں کیسے آیا جائے. اب اس کے لیے کوئی ایک راکٹ سائنس فارمولہ نہیں ہے کہ 2+2=4، آپ ایسا کریں تو آپ گرین زون میں آ جائیں گے. اٹس اپ ٹو یو، یہ آپ پہ ہے، یہ آپ نے سوچنا ہے، آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو آپ کو ڈپریشن سے، ٹینشن سے، پریشانی سے، انگزائٹی سے نکالتی ہیں. کچھ لوگوں کے لیے ایک اچھی موسیقی سننا، کہ وہ ایک خاموش کمرے میں بیٹھ جائیں اور لائٹ سا میوزک لگا لیں. کچھ لوگوں کے لیے فاسٹ میوزک، پاپ میوزک، وہ لگا کے وہ جب سنتے ہیں کچھ دیر تک تو ان کا دھیان جو ہے وہ بٹ جاتا ہے، وہ ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگ جاتے ہیں. کچھ لوگ کوئی کھیل کر گیم میں، کسی فزیکل ایکٹیویٹی میں جب انوالو ہوتے ہیں تو وہ ان کی جو انگزائٹی ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے. کچھ لوگوں کے لیے ریڈنگ جو ہے وہ کوئی کتاب جب اسٹڈی کرنا شروع کر دیتے ہیں. کچھ لوگ کچھ لیکچرز کو سن کے، کچھ لوگوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے ان کو کچھ ایسے گرین زون ان کی لائف میں فرینڈس کی شکل میں موجود ہوتے ہیں کہ وہ جب ان کے پاس چلے جاتے ہیں ان سے گوسپ کرتے ہیں. کہیں وہ ہائکنگ ٹرپ پہ نکل جاتے ہیں، کہیں کسی اچھے تفریحی مقام پہ چلے جائیں تو وہ ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگ جاتے ہیں. تو یہ آپ نے ریفلیکٹ کرنا ہے کہ کون سی چیز، لکھنا، میوزیکل انسٹرومنٹ بجانا، میوزک سننا، پینٹنگ کرنا، اسکیچنگ بنانا، کون سی ایسی چیز ہے آپ کی زندگی میں جو آپ کو واپس پل بیک کر سکتی ہے گرین زون میں. تو یہ پہچان کرنا بھی آپ کے لیے لازمی ہے، اور اس کے لیے ذرا سی کنسنٹریشن اور ذرا سی ریفلیکشن کی ضرورت ہے، سوچنے کی ضرورت ہے. تو جب بھی آپ یلو زون اور ریڈ زون میں چلے جائیں لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے کے نتیجے میں، تو خود کو بریک دیں، اس گفتگو کو آگے نہ چلنے دیں جو آپ کو لگ رہا ہے کہ اب آپ بھی یلو زون کی طرف جا رہے ہیں یا ریڈ زون کی طرف جا رہے ہیں. اس کو وہاں پہ روک دیں، اس کو سٹاپ کر دیں اور واپس آپ آ جائیں اپنے اس زون میں جو آپ کا گرین زون ہے. اور اس میں آنے کے لیے آپ وہ اسٹریٹجی اڈاپٹ کریں، وہ چیز جو آپ کو ہلکا پھلکا بنا دے، جو آپ کی انگزائٹی جو ہے اس کے خاتمے کا سبب بن سکے. تو یہ 3 اہم قدم تھے جن پہ ہم نے بات کی. کل جو ہے ہم 4 سٹیپس پہ بات کر چکے ہیں. آئیڈینٹیفیکیشن آف یور زونز، کہ آپ زون، ریڈ زون کیا ہوتا ہے، یلو کیا ہوتا ہے، گرین کیا ہوتا ہے. اور اس کے بعد آج ہم نے 3 سٹیپس پہ بات کی، ان میں آپ کے کمیونیکیشن سٹائل پہ ہم نے بات کی، اور